یہ اس وقت کی بات ہے جب پورا عرب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کا دشمن بن چکا تھا۔ عرب کے لوگ ہر لمحہ یہی سوچتے تھے کس طرح سے محمد بن عبداللہ کو قتل کیا جائے، نعوذ باللہ، تاکہ اس خاکدان گیتی سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے۔ اسی دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ پیش آیا۔ ایمان لانے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے محمد بن عبداللہ کا قتل کیا جائے، اور اسی خیال کے ساتھ تلوار لے کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی شخص سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج محمد بن عبداللہ کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ آج محمد بن عبداللہ کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلا ہوں۔ آج میں سوچ کر کے نکلا ہوں کہ آج ان کا کام تمام کر دیا جائے تاکہ اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں، نعیم بن عبداللہ نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، لے اپنے گھر کی خبر لے۔ ارے تو اس محمد بن عبداللہ کے قتل کے ارادے سے نکلا ہے جس کا کلمہ تمہاری بہن پڑھ چکی ہے، جس کا کلمہ تمہارے بہن بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے جا اپنے گھر کی خبر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو جاتے ہیں اور طیش میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف رخ کرنے کے بجائے اب اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں اور دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے ان کی بہن، ان کے گھر میں جو لوگ موجود تھے، سارے لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو للکار کر کے کہا، اے اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے کہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ اتنا کہہ کر کے اپنے بہنوی پر جھپٹتے ہیں اور ان کے سینے پہ بیٹھ کر کے ان کو مارنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو حضرت عمر فاروق ایک تماچا اتنی طاقت سے مارتے ہیں ان کی بہن کے جھومر گر جاتے ہیں اور خون سے لہولہان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بہن نے للکار کر کے کہا، میرے بھائی، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے خوف سے ہم اپنے دین سے مکر جائیں گے؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ہم اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں جو ایک خدا کی بات کرتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے۔ ہم اس نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ اے میرے بھائی، اگر تم میری جان بھی لے لو تب بھی ہم اپنے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں نکالیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہن کا خون آلود چہرہ دیکھا اور ان کا عزم و استقامت سے بھرا ہوا یہ جملہ سنا تو حضرت عمر فاروق پر رقت طاری ہو گئی اور ایک دم دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہا، اے میری بہن، جس کلام کو تم گھر کے اندر بیٹھ کر کے چھپ کر کے پڑھ رہی تھی، ذرا وہ کلام تو دکھا۔ بہن نے قرآن کے اوراق کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کر رکھتی ہے۔ وہ اٹھا کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ان کی نظر اس آیت کریمہ پر پڑتی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کریمہ کا ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر ان کے دل میں چبھنے لگا اور جسم کا ایک ایک بال لرزہ برندام ہو گیا۔ اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، آمینو باللہ ورسولہ، تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔